بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بستری سے پہلے ایسے عمل جس سے آپ کی لذت میں بھرپور اضافہ ہو جائے۔ مکمل تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ہر شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی جنسی سوجھ بوجھ بڑھائے۔ کوئی شخص بھی جنسی لذت حاصل کرنے کے لیے شوہر کے ساتھ پیدا نہیں ہوتا، بلکہ ایک سمجھدار شوہر اپنی شریک حیات کے رد عمل سے سب کچھ سیکھتا ہے۔ وہ برابر اپنی اسی صلاحیت کو ترقی دینے میں لگا رہتا ہے کہ وہ افریقی ثانی کو لذت پہنچائے اور اس کے بدلے میں خود اس سے زیادہ لذت حاصل کرے۔ مباشرت سے پہلے بستر پر ایک موٹا کپڑا بچھا لیا جائے تاکہ باہر نکلنے والی منی بستر کو خراب نہ کر دے۔ اس طرح مباشرت کے بعد شرمگاہوں کی صفائی کے لیے پہلے سے قریب ایک صاف کپڑا بھی رکھ لیں۔ باقاعدہ مباشرت سے پہلے میاں بیوی کا چند منٹ کے لیے ایک دوسرے کے جسم سے کھیلنا دونوں میں محبت پیدا کرتا ہے۔ پہلے دونوں کپڑوں سمیت اپنے جسم کو ایک دوسرے کے ساتھ مسلیں اور کچھ دیر بعد ایک دوسرے کے جنسی اعضاء کو ہاتھ سے ٹٹولے اور مسل کر اس لذت دے اور خود بھی لطف اندوز ہو اور اپنی بیوی کو بھی لطف اندوز کرے۔ لباس اتارنے سے پہلے چند منٹ کا یہ کھیل نہ صرف حصول لذت کا ایک اچھا ذریعہ ہے بلکہ اس سے بیوی کو مباشرت کے لیے مکمل تیار ہونے میں بھرپور مدد ملتی ہے۔ تاہم اگر مرد کمزوری کا شکار ہو تو اس دوران خاص احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ میاں بیوی کا جنسی تعلق کوئی گناہ نہیں ہے بلکہ صدقہ ہے۔ بیوی سے محبت کیسے کریں؟ شریعت مطلع نے بیوی کے پورے بدن سے نفع اٹھانے کی اجازت دی ہے، البتہ پیچھے مقام میں صحبت کرنا بیوی سے حرام ہے کہ وہ جمع کرنے کا محل اور مقام ہی نہیں، اس لیے صحبت اگلے حصے میں ہی جائز ہے اور اس کے لیے جو بھی طریقہ اختیار کیا جائے شریعت میں اس کی ممانعت نہیں۔ پہلا طریقہ جو ہر جاندار میں قدرتی طریقہ ہے کہ مرد اوپر رہے اور عورت نیچے، اس میں جانیت سے لذت کا اصول زیادہ ہے۔ تیز یہ طریقہ استغفار عمل کے لیے بھی معین ہوگا۔ بیوی سے جس طریقے سے چاہیں محبت کر سکتے ہیں، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، اگلے کی طرف سے، پیچھے کی طرف سے، اگلی شرمگاہ میں مرد اوپر ہو اور عورت نیچے ہو یا اس کے برعکس، سب طرح بیوی سے محبت کرنا جائز و درست ہے۔ البتہ پچھلی شرمگاہ پخانے کے مقام میں صحبت کرنا جائز نہیں، حرام ہے، اور اگر مرد عورت سے پہلے فارغ ہو جائے تو اس سے عورت کے فارغ ہونے تک برابر مشغول رہنا چاہیے، ہٹنا نہیں چاہیے، اور صبح سے پہلے عورت کو جمعہ کے لیے مکمل طور پر آمادہ بھی کر لینا چاہیے۔ پیار و محبت کی باتیں کام کے ذریعے عورت کو مکمل طور پر تیار کیے بغیر صحبت کرنا اچھا نہیں، اور صحبت کے بغیر دونوں کو پیشاب کر لینا چاہیے تاکہ اگر منی کا قطرہ سوراخ میں رہ گیا تو وہ خارج ہو جائے۔ میاں بیوی کے اس عمل کو پہلے سے طے کر لیں، یہ ایک بہت لطف اندوز ہوتا ہے۔ بیڈ روم کو رومانٹک بنانے کے لیے اپنے کمرے میں مدھم لائٹ رکھیں، کیونکہ مدھم لائٹ میں عورت کا جسم خوبصورت اور پرکش دکھائی دیتا ہے۔ اسی طرح سے کمرے میں اپنی پسند کی خوشبو بھی لگا لیں۔ ہم بستری سے پہلے میاں بیوی دونوں اپنی شرمگاہوں کو ٹھنڈے پانی سے دھو لیں۔ یہ مرد کی ٹائمنگ میں اضافہ کرتا ہے اور عورت کی شرمگاہ اس قدر تنگ ہو جاتی ہے کہ
جس سے ہم بستری کرنے میں بہت ہی زیادہ لطف محسوس ہوتا ہے۔ نرم بستر کا انتظام کر لیں اور بستر نہ بہت زیادہ نرم ہو اور نہ ہی بہت زیادہ سخت ہو۔ ہم بستری کے لیے میاں بیوی کے پاس وقت کھلا ہونا چاہیے۔ جنسی ماہرین کے مطابق کم سے کم 1 گھنٹہ وقت ضرور ہونا چاہیے تاکہ مرد کے ساتھ ساتھ عورت کی بھی فارغ ہو سکے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے لباس اتاریں۔ اس طرح کرنے سے ایک دوسرے کے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ شوہر کے لیے بیوی کی شرمگاہ چھونے اور دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اسے چومنا بے حیائی ہے۔ اس طرح بیوی کے لیے مرد کی شرمگاہ کو چھونے اور دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر اسے چومنا بے حیائی ہے اور سلام کی پاکیزہ اصولوں کے خلاف ہے۔ میاں بیوی میں خدا کی طرف سے ہی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ ایک ایسا احساس ہے جس میں محبت ہی محبت نظر آتی ہے۔ بعض اوقات کچھ لڑکا لڑکی کی شادی پسند سے نہیں کی جاتی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ان میں ایک دوسرے کی اتنی محبت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ شوہر جب بیوی سے ہم بستری کا ارادہ کرے تو ہم بستری کی دعا پڑھے کہ جس کا ترجمہ یہ ہے: میں اللہ کا نام لے کر یہ کام کرتا ہوں، اے اللہ تو ہمیں شیطان سے بچا اور جو اولاد ہم کو دے اس سے بھی شیطان کو دور ہی رکھ۔ اس دعا کو پڑھ لینے کے بعد اس وقت کی ہم بستری سے جو اولاد پیدا ہوگی شیطان اسے کبھی گناہ کی طرف نہیں لے جا سکے گا۔ اس کو ضرور پڑھنا چاہیے کیونکہ ہم بستری کے وقت اللہ کا نام نہ لینے سے شیطان کا نفتہ بھی مرد کے نفتے کے ساتھ اندر چلا جاتا ہے۔ جو مرد صبح کے وقت اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کرتے ہیں وہ لوگ کبھی بھی مردانہ کمزوری کا شکار نہیں ہوتے ہیں اور ان کی مردانہ طاقت دن بدن بڑھتی رہتی ہے، کیونکہ اس وقت ان کے جسم میں بے پناہ جنسی طاقت موجود ہوتی ہے۔ اس وقت جنسی کمزوری کا شکار افراد بھی بہتر انداز میں غربت کر سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت صحبت عروج پر ہوتی ہے اور رات بھر آرام کے بعد انسان جسم صبح کے وقت جنسی توانائی سے بھرپور ہو چکا ہوتا ہے۔